السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کی شکست اور کافروں کی جیت کیسے ہوئی۔ تو دیکھیے، غزوہ احد میں شروع میں تو مسلمانوں کی فتح ہوئی، کفار مکہ کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ میدان میں جم نہ سکے۔ لیکن واقعہ یہ ہوا کہ جب جنگ کی شروعات ہوئی تھی تو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 50 تیر اندازوں کو پہاڑی کے ایک چھوٹے سے درے پہ کھڑا کیا اور انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، ہماری شکست ہو یا فتح، تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا ہے، یہاں تک کہ اگر ہمیں پرندہ بھی تم اگر دیکھو، صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اگر یہ دیکھو کہ ہم لوگوں کو پرندے اچک رہے ہیں پھر بھی تم وہاں سے نہیں ہٹنا۔ اس سے وہاں کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس پہاڑی کے درے پہ کھڑا کیے۔ اس سے جنگ میں مہارت اور جنگ کی سپاہ گیری میں جو مہارت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ معلوم ہوتی ہے۔ ان کو وہاں پہ تعینات کر کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار صحابی میدان میں جم کر کفار مکہ سے لڑنے کی سعی کیا اور لڑنا شروع کیا۔ ایسا ہوا کہ لڑائی پورے زور و شور کے ساتھ شروع ہوئی اور مسلمانوں کی جیت ہونے لگی۔ کفار الٹے پاؤں بھاگنے لگے، یہاں تک کہ اس کی شکست ہو گئی کفار مکہ کی۔ پھر کیا تھا، لوگ مال غنیمت لینے میں، مال غنیمت کو وہ لینے میں مشغول ہو گئے۔ ان لوگوں نے بھی جب دیکھا، جو لوگ پہاڑی کے درے پہ تھے، کہ اب لڑائی ختم ہو چکی ہے، مسلمانوں کی جیت ہوئی ہے، تو وہ لوگ بھی وہاں سے ہٹنے کی کوشش کیے۔ تو اس دستے کا جو کمانڈر تھا، انہوں نے ان کو منع کیا کہ تم لوگ ایسا نہ کرو، ایسا کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے ایک بھی نہ سنا اور لڑائی کی شور و غل اور آہ و بکا میں آواز اس کمانڈر کی دب کے رہ گئی، اور پھر وہ لوگ جو وہاں درے پہ تعینات تھے وہ بھی مال غنیمت سمیٹنے میں لگ گئے۔ پھر کیا تھا، بھاگتے ہوئے جو کفار مکہ تھے، ان میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بڑے ہی ماہر تھے جنگ میں، جنگ کی مہارت انہیں خوب تھی۔ انہوں نے اس حال کو دیکھ کر بھانپ لیا، چنانچہ فوج کے ایک دستہ کو لے کر پہاڑ کے اس درے سے، جس سے رسول اللہ نے ہٹنے سے منع کیا تھا، اس سے آ کر مسلمانوں کی فوج پہ چڑھ دوڑے۔ چند ہی لوگ وہاں موجود تھے، انہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا دستہ قتل کرتے ہوئے مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑے۔ پھر کیا تھا، دوسری طرف سے بھاگتے ہوئے جو کفار تھے وہ بھی سمٹ کر آ گئے، اور اس جنگ کے جو پورے سردار تھے وہ ابو سفیان تھے، وہ بھی آئے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور چاروں طرف سے مسلمان گھر گئے۔ پھر کیا تھا،
مسلمانوں کی تلوار سے ہی مسلمان قتل ہونے لگے، اپنے اور پرائے کی پہچان ختم ہو گئی، مسلمان بدحواش ہو گئے۔ اتنے میں کافروں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ آور ہوا اور کفار مکہ جگہ جگہ گڈھا کھود کر اس پہ کمزور لکڑی بچھا کر اس کو مٹی سے پاٹ دیے تاکہ جو اس پہ آئے وہ گڈھے میں گر جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ جب ان پہ حملہ ہوا اور ایک دشمن نے بہت بڑا پتھر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف پھینکا تو وہ پتھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں لگا، جس سے چہرے میں زرہ کی 2 کڑیاں گڑ گئی اور آپ کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیچھے ہٹے تو وہ پٹا ہوا جو گڈھا تھا اس میں آپ گر گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو بالکل ان کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے ملتی تھی، کفار مکہ نے انہیں قتل کر دیا اور یہ شور مچایا کہ معاذ اللہ محمد قتل ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر مسلمانوں کو بہت صدمہ ہوا۔ بہت سے مسلمان تو یہ سوچ لیے کہ اب ہم لڑ کے کریں گے ہی کیا، اور بہت سے مسلمان یہ سوچ لیے کہ نہیں اب جی کے کرنا ہی کیا ہے۔ بہت سے مسلمان ہاتھ روک لیے اور دل ہی دل میں یہ خیال کرنے لگے کہ کیوں نہ چل کر عبید اللہ ابن ابی سے جو ہے عبداللہ ابن ابی سے چل کر امان جو ہے کہہ کر جو ہے کفار مکہ سے امان لیا جائے۔ لیکن اتنے میں ایک صحابی آئے جن کا نام حضرت انس بن نضر تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان ہاتھ روکے ہوئے ہیں اور غمزدہ ہیں، انہوں نے کہا تم کیا سوچ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے ہیں۔ پھر حضرت انس بن نضر نے فرمایا کہ پھر تم جی کے کیا کرو گے؟ چلو لڑ کر شہید ہو جاتے ہیں۔ اور انہوں نے جوش بھرے انداز میں صحابہ کو للکارا اور فرمایا کہ خدا کی قسم احد کے پہاڑ سے خوشبو آ رہی ہے۔ پھر جو ہے کفار مکہ کی لشکر میں کفار مکہ کی فوج میں گھس گئے اور بے تحاشا لوگوں کو قتل کرتے ہوئے خود بھی شہید ہو گئے۔ پھر کیا تھا؟ کچھ مسلمانوں کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ زندہ ہیں تو آواز لگائے کہ مسلمانوں فکر نہ کرو، رسول اللہ زندہ ہیں، آ جاؤ۔ پھر کیا تھا؟ چاروں طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کہکشاں وہ صحابی دوڑے اور آپ کے دفاع میں لڑنے لگے۔ پھر لڑائی کا مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہو گئی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہوئے اور تیر چلانے میں مشغول ہو گئے۔ اپنے سینے کو رسول اللہ کے سینے سے اوپر اٹھاتے تاکہ کوئی تیر اللہ کے رسول کو نہ لگ جائے۔ اللہ کے رسول جب کبھی کبھی سر اٹھاتے قوم کے لوگوں کو دیکھنے کے لیے تو وہ فرماتے، ابو طلحہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں باپ آپ پر قربان، آپ سر کو نہ اٹھائیں، کفار کا تیر آپ کو لگ جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابو دجانہ جو لڑنے میں بہادر تھے، انہوں نے پیٹھ کفار مکہ کی طرف کر دیے
اور اپنے چہرے کو رسول اللہ کی طرف، تاکہ جو تیر لگے یا جو تلوار لگے وہ میرے پیٹھ میں لگے اور میرے رسول کو نہ لگے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی لڑائی کا حال، یہ تھا لڑائی کا حال، اور یہ صحابہ کرام تھے جو رسول اللہ کی خاطر مر مٹنے کے لیے تیار تھے۔ اس سے آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اگلی گفتگو میں سنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ سے محبت کرنے والا بنائے، آمین۔